یہ سیسنا پلین کلاہاری ڈیزرٹ کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ اس میں بیٹھے 5 افراد اپنی زندگی کے ایک یادگار سفر پر روانہ ہو رہے تھے۔ زمین پر وائلڈ لائف اور سنسار ریگستان کو آسمان سے دیکھنا واقعی ہی چند لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے، لیکن یہ خوبصورت سفر جلد ہی ان کی زندگی کے سیاہ ترین واقعے میں بدلنے والا تھا۔ کلاہاری کے بیچوں بیچ جہاں انسانوں کا رہنا ممکن نہیں ہے، وہاں ان کے پلین میں اچانک کوئی مسئلہ پیدا ہوا، جس کے باعث پائلٹ کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی۔ اونلی ریالٹی ٹی وی کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، کلاہاری ڈیزرٹ جو ساؤتھ افریقہ میں واقع ہے اور 9 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز ایریا پر پھیلا ہوا ہے، دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ڈیزرٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہ افریقی صحارا ڈیزرٹ جتنا خشک نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہاں 320 مختلف قسم کے جانور پائے جاتے ہیں۔ شکاری جانوروں کی بات کی جائے تو ان میں شیر، چیتے اور جنگلی کتے شامل ہونے کے ساتھ ساتھ افریقی ہاتھی بھی شامل ہیں، جو اپنے علاقے میں کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ اس وائلڈ لائف کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ ساؤتھ افریقہ کے ڈیزرٹ کی سیر کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیزرٹ اتنا بڑا ہے کہ یہ 3 ممالک میں پھیلا ہوا ہے، جس میں سے بوتسوانا کلاہاری صحرا کا سب سے بڑا حصہ رکھتا ہے۔ بوتسوانا کے کیپٹل گیبرون میں ایک کوریئر کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کارل ڈوپلیسس نے ایک پرائیویٹ طیارہ چارٹر کیا۔ جب وہ اپنے دوستوں کو کلاہاری صحرا کے شاندار مناظر دکھا رہے تھے اور انہوں نے انہیں 600 کلومیٹر دور واقع ماؤن گاؤں لے جانے کا ارادہ کیا۔ ان کا اس ٹرپ کا مقصد ایڈونچر کے ساتھ ساتھ بزنس ایونٹ بھی کور کرنا تھا۔ اس ہوائی سفر میں ان کے ساتھ ان کے دوست مائک نیکولک اور ان کی بیوی لینڈ نیکولک سمیت نیپ گروریک اور پلین کے پائلٹ کونسٹا بھی موجود تھے۔ پلین ایک ٹوین انجن سنسا 414 تھا اور یہ 5 افراد بڑی خوشی کے ساتھ اس پر سوار ہوئے۔ جب پلین نے ٹیک آف کیا تو وہ کلاہاری کے اوپر ماؤن کی طرف جا رہا تھا۔ یہ سفر ویسے تو 2 گھنٹے کا ہونا تھا، لیکن صرف 1 گھنٹے بعد ہی لینڈ، جو پہلے سے ہی نروس تھیں، انہوں نے دیکھا کہ پلین کے ایک ونگ سے آئل لیک ہو رہا ہے۔ شروع میں انہوں نے اسے معمولی سمجھا، لیکن بعد میں انہیں فکر محسوس ہونے لگی اور انہوں نے یہ پرابلم اپنے ہسبینڈ سے شیئر کی۔ جب پائلٹ کو اس بات کی اطلاع دی گئی تو پائلٹ کونسٹا نے احتیاطی تدابیر اختیار کیں اور وہ انجن بند کر دیا گیا جس سے آئل لیک ہو رہا تھا۔ پائلٹ کے مطابق اس میں کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ سنسا 414 کے پاس ابھی ایک اور انجن بھی موجود تھا۔ کیونکہ افریقی ڈیزرٹس میں شدید گرمی کی وجہ سے یہاں کی ہوا بہت پتلی اور خشک ہو جاتی ہے، اس وجہ سے پلین کی بلندی کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں انجنز کا کام کرنا ضروری تھا۔ اب پلین آہستہ آہستہ اپنا الٹیٹیوڈ لوز کرتا جا رہا تھا۔ ایمرجنسی میں پائلٹ نے گیبرون کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا، لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ ریڈیو بھی کلاہاری کے وسط میں بند ہو گیا تھا۔ اب پلین کو بچانے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ کریش لینڈنگ کی جائے۔ پلین پہلے سے ہی کم الٹیٹیوڈ پر تھا، اس لیے پائلٹ کو جلدی سے ایک لینڈنگ اسٹرپ تلاش کرنا تھا۔ پائلٹ کو نیچے صرف چھوٹے پتھر اور جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں، یعنی کوئی پلین سرفیس موجود نہیں تھی۔ اب ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا اور وہ تھا اپنی جان بچانا۔ پائلٹ نے سب سے کہا کہ وہ بریس پوزیشن میں بیٹھ جائیں اور پلین جھاڑیوں کے درمیان ہی کریش لینڈ کیا۔ کریش لینڈنگ کے قریب پہنچنے سے پہلے مسافروں کو صرف اتنا ہی یاد تھا کہ جب وہ زمین کے قریب پہنچے تو انہوں نے کئی جھنڈوں میں جانوروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ چند منٹ بعد جب سب نے ہوش سنبھالا تو ارد گرد صرف دھواں اور آگ تھی۔ لینڈ کہاں جل چکا تھا اور نیپ گروریک کو سانس لینے میں بہت مشکلات کا سامنا تھا۔ پھر سب نے مل کر نیپ کو طیارے سے باہر نکال کر ایک درخت کے سہارے اس کو سیدھا کھڑا کیا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی 3 افراد کو کوئی سنگین چوٹ نہیں آئی۔ وہ ابھی مشکل سے ہی خود کو سنبھال پائے تھے کہ پلین سے نکلنے والے فیول نے اچانک آگ پکڑ لی اور پھر پوری طرح پلین ایک زبردست دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر پلین میں ایک ایمرجنسی ٹرانسپونڈر ہوتا ہے، جو ریڈیو کی خرابی کی صورت میں پلین کی جگہ کو کنٹرول ٹاور تک بھیجتا ہے۔ جب پائلٹ نے انہیں بتایا کہ سنسا 414 میں ایمرجنسی ٹرانسپونڈر نہیں ہے تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے زمین ان کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اتنے وسیع ڈیزرٹ میں ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکتا۔
کلاہاری کے اس دور دراز علاقے میں یہ افراد درختوں کے درمیان پھنسے ہوئے تھے، ہاں ان کے پاس پینے یا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ یہ بہت ضروری تھا کہ ان دونوں کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا جائے، کیونکہ وہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہے تھے۔ سب کو امید تھی کہ جلد ہی ایک ریسکیو ٹیم ان تک پہنچے گی اور انہیں بچا لے گی، لیکن ریسکیو ٹیم تب ہی آ سکتی تھی جب انہیں ان کی صورتحال کے بارے میں پتہ چلتا۔ اگر ریسکیو ٹیم انہیں اس جنگل میں تلاش کرنا شروع کرتی تو انہیں یہاں پہنچنے میں کئی دن لگ سکتے تھے۔ اس دوران دن غروب ہونے لگا اور انہوں نے طیارے کی آگ سے آگ جلائی۔ ساری رات خونخوار جانوروں کی آوازیں جھاڑیوں سے آتی رہیں، لیکن شاید ایک آگ ہی تھی جس نے جانوروں کو دور رکھا۔ اب دوسرا دن شروع ہو چکا تھا، لیکن کہیں سے بھی ریسکیو ٹیم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ پانچوں افراد کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ڈی ہائیڈریشن کے باعث ان کے گلے خشک ہو چکے تھے اور صبح کے وقت انہوں نے پتوں پر پڑی اوت سے پانی پینا شروع کیا، لیکن چند بوندیں پینے کے بعد سورج ان کے سر پر آ گیا اور وہ اوس بھی غائب ہونے لگی۔ اس دوران انہوں نے دور سے ایک پلین کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ امید تھی کہ ریسکیو ٹیم پہنچ چکی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی نظریں آسمان پر جما لیں۔ انہوں نے ایک مسافر طیارے کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ انہوں نے دھواں اٹھایا، شور مچایا، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا، کیونکہ اتنی بلندی سے انہیں دیکھنا تقریباً ناممکن تھا۔ اب وہ اپنی موت کو قریب سے دیکھ پا رہے تھے۔ یہاں پھنسے ہوئے وہ یا تو بھوک اور پیاس سے مر جاتے، یا اگر وہ بچ بھی جاتے تو جانوروں کا شکار بن جاتے۔ آخر کار ایگزیکٹو ڈائریکٹر کارل اور پائلٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خطرناک صحرا میں مدد کے لیے چلیں گے۔ یہ فیصلہ بہت خطرناک تھا، لیکن ان کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ مدد کی تلاش میں وہ اپنے زخمی ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوسرا دن بھی ختم ہو رہا تھا، لیکن حادثے کی جگہ پر لینیٹ اور نیب کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ سخت گرمی نے ان کی حالت مزید خراب کر دی تھی۔ دوسری طرف کارل اور پائلٹ پورا دن چلنے کے باوجود بھی کسی انسانی آبادی کے قریب نہ پہنچ پائے۔ دوسرے دن کی رات کو اچانک بارش شروع ہوئی، لیکن یہ اتنی مختصر تھی کہ وہ کسی چیز میں پانی بھی جمع نہ کر سکے۔ اب 2 دن گزر چکے تھے۔ کارل اور پائلٹ کوسٹا صحرا میں اور جھاڑیوں میں چلتے جا رہے تھے، لیکن یہ اندازہ لگانا ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا نہیں۔ دوسری طرف حادثے کی جگہ پر نیب ڈی ہائیڈریشن ڈیمیج لنگ کی وجہ سے پینکس اٹیکس کا سامنا کر رہا تھا، کیونکہ وہ پچھلے 2 دن سے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اکیلے جنگل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا اور تھوڑی دیر بعد ہی اس نے ایک درخت کے سوراخ میں رات میں ہوئی بارش کا پانی پایا۔ یہ بمشکل ایک گلاس پر پانی تھا جسے سب نے مل بانٹ کر پیا۔ تیسرے اور چوتھے دن سب نے اس طرح گزارے گویا انہوں نے ہار مان لی ہو اور بس موت کا انتظار کر رہے ہوں۔ لینارڈ کے زخم میں اب کیڑے پڑ چکے تھے، جبکہ کارل اور پائلٹ کوسٹا مسلسل 4 دنوں سے صحرا میں چل رہے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ افریقی جنگل میں ان کا سامنا ابھی تک کسی بھی جنگلی جانور سے نہیں ہوا تھا۔ 5ویں دن کے آخر میں کارل اور پائلٹ نے دور سے ایک چھوٹی سی جھونپڑی دیکھی۔ شروع میں تو انہیں لگا کہ ان کا وہم ہوگا، کیونکہ پہلے بھی وہ اسی طرح کی جھوٹی امیدوں کا سامنا کر چکے تھے، لیکن یہ حقیقت میں ایک جھونپڑی تھی جس کے اندر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہاں پہلے اپنی پیاس بجھائی اور پھر ریڈیو کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ساری سٹوری کنٹرول ٹاور کو بتائی۔ ریسکیو ٹیم سب پہلے ہی کلاہاری میں ان کی تلاش کر رہی تھی، لیکن چونکہ ریسکیو ٹیم کو ان کی صحیح لوکیشن کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ ڈیزرٹ کے دوسرے حصے میں ان کو تلاش کر رہی تھی۔ چھٹے دن کے صبح میں جب حادثے کے مقام پر تینوں دوستوں کی سانسیں تقریباً رک چکی تھیں، ایک ہیلی کاپٹر کی آواز نے انہیں نئی زندگی دی۔ آخرکار ریسکیو ٹیم حادثے کی جگہ تک پہنچ چکی تھی۔ اس پلین کریش کے زندہ بچ جانے والوں کا کہنا ہے کہ ریسکیو ٹیم کا پہنچنا صرف چند سیکنڈ میں موت سے بچنا ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ کارل اور پائلٹ کوسٹا کا اپنے دوستوں کو چھوڑ کر مدد کے لیے آگے بڑھنا ایک اچھا فیصلہ ثابت ہوا۔ اس حادثے میں شامل تمام افراد بچ گئے، لیکن 2 سال بعد پائلٹ ایک اور حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ امید ہے کہ آپ کو اونلی ریئلٹی کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ کے پیار بڑے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔
ملتے ہیں اگلی ایسے ہی شاندار ویڈیو میں۔